تو آپ کا دماغ ایک کتے کی طرح ہے جو آپ کے اوپر بھونکتا رہے گا، آپ کو انسٹرکشنز دیتا رہے گا. ابیلٹیز ٹو کنٹرول یور سیلف، forget what's happened. کرکٹ بال ٹو بال ہے، شاٹ ٹو شاٹ ہے، کیچ ٹو کیچ ہے. لیٹ سے آپ بیٹنگ کر رہے ہیں یا بولنگ کر رہے ہیں، تو اگر آپ ہیئر اینڈ ناؤ میں پریزنٹ نہیں ہوں گے تو آپ کا دماغ ایک کتے کی طرح ہے جو آپ کے اوپر بھونکتا رہے گا، آپ کو انسٹرکشنز دیتا رہے گا کہ ایسے نہیں، ایسے کر لو. It will yell at you for things that you have not been able to do right previously. So everything is just flowing freely to a degree where it just affects your current performance. اگر آپ here and now پہ فوکس کریں گے تو آپ ایک اسٹیٹ اچیو کریں گے، اور اس اسٹیٹ کو اچیو کرنے کے لیے کچھ اسکلز ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ اسکل از ٹو بی ایبل ٹو فوکس اینڈ کانسنٹریٹ ان دا مومنٹ. یہ راتوں رات ڈیولپ نہیں ہوگا. دس انوالوز پریکٹس آف بیسیکلی slowing your mind under pressure, thinking a lot less than you would normally do. اپنے آپ کو جج نہیں کرنا ڈیورنگ اے گیم اور whilst you're playing. یہ ججمنٹ آپ بعد کے لیے رکھیں تاکہ آپ چیزوں کو بہتر کر سکیں جو چیزیں آپ نے صحیح نہیں کی. ٹرائنگ ناٹ ٹو فیئر واٹ یو آر ڈوئنگ. آپ نے فوکس کرنا ہے آن ڈوئنگ یور بیسٹ اینڈ ناٹ ٹرائنگ ٹو ہارڈ. کٹنگ آؤٹ جو آپ کی پریشانی ہے اس وقت کہ یار میں یہ شاٹ ٹھیک طرح نہیں مار سکا، یہ مجھ سے کیچ مس ہو گیا، یہ بال میں نے زون میں نہیں کیا. یہ چیزیں کئی دفعہ ہوں گی ڈیورنگ دا میچ. بٹ دا ابیلٹی از ٹو کنٹرول یور سیلف، forget what's happened and continue to focus on what is happening at that moment in time. کرکٹ بال ٹو بال ہے، شاٹ ٹو شاٹ ہے، کیچ ٹو کیچ ہے. سو یہ کانسٹنٹلی ایک ریپڈلی چینجنگ سیناریو ہے جہاں آپ کے دماغ کو، آپ کے جسم کو، آپ کی سکلز کو ریپڈلی اڈیپٹ کریں گے. اور آپ کے اپوننٹ کا تو یہ کام ہے کہ آپ کو اننرو کرنا، آپ کے لیے بیٹنگ یا بولنگ کو اسٹرگل بنانا. لیکن یہ آپ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو آپ ریئلائز کریں کہ یار یہ اگلا شخص ایسے کر رہا ہے، اینڈ ڈو دا بیسٹ یو کین کنٹرول. تو جتنا آپ کا اسکل سیٹ بہتر ہوگا، جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی، جتنی آپ کی فزیکل فٹنس ہوگی، ان سے یہ ساری چیزیں آپ بہتر کر سکتے ہیں ڈیورنگ اے میچ. سو موسٹ امپورٹنٹ پیس آف ایڈوائس is that you have to be present very firmly in the moment, in the here and now. یہ اس میں بار بار یہ میں کر رہا ہوں کہ یہ پریکٹس ہے. دماغ بھی ایک مسل ہے، اس کو آپ کو پریکٹس میں لے کے آنا ہے اور اس پہ اتنا ہی کام کرنا ہے جتنے آپ اسکل اور اپنی فزیکل فٹنس پہ کام کریں. اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اپنی اٹینشن کو ٹرن اوے کریں، اسٹاپ تھنکنگ and see how long you can remain clear of thoughts. This is likely to be a short period of time at first, but the more you exercise this, the longer you'll be able to remain focused and the more you'll be able to concentrate. یہ اس چیز پہ وقت لگتا ہے because human beings are programmed to think and analyze constantly. تو آپ نیچر کے اگینسٹ جانا کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ڈفرینٹ سیٹ آف اسکلز ڈیولپ کرنی پڑیں گی، مینٹل اسکلز ٹو لیٹ گو آف دس. پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے آپ کو جج نہیں کرنا، اسپیشلی وین یو آر ان اے میچ. آپ صرف فوکس کریں آن دا گیم، فوکس کریں آن انڈوئنگ دا نیگیٹو تھاٹس. کوشش کریں کہ آپ زیادہ سوچیں مت. یہ جب بھی چیز آپ کر پائیں گے ڈیورنگ اے میچ، جب آپ آف دا پچ مائنڈ فلنس کو پریکٹس کریں گے، میڈیٹیشن کریں گے، پریئرس کریں گے، اللہ میاں سے دعا کریں گے. دس از اے گریٹ وے ٹو لرن ہاؤ ٹو کلیئر یور مائنڈ. تو آپ کی اسکل کا لیول اتنا ہونا چاہیے تاکہ آپ یہ چیزیں 10 سے 15 سیکنڈ میں کر سکیں ڈیورنگ اے میچ، اسپیشلی وین یو بیٹنگ. فیلڈنگ کرتے ہوئے تو آپ کو بے انتہا ٹائم ہوتا ہے. بولنگ کرتے ہوئے بولر کے پاس ٹائم ہوتا ہے 10 سے 20 سے 30 سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے بیفور ہی ڈیلیورز دا بال. تو یہ فوکس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ان نیسیسری سوچ نہیں رکھنی دماغ میں. اور جو آپ کا کلٹر ہے یا پرسنل پرابلمز ہیں یا فیملی کے ایشوز ہیں،
کیونکہ آپ لوگ ظاہر ہے بہت سارا وقت گزارتے ہیں اپنے ملک سے باہر، اپنی فیملی سے دور، تو لائف آلسو از کنٹینیوئنگ ٹو پلے اٹس رول وائلس یو پلینگ کرکٹ. تو ان چیزوں کو بھی کرکٹ پچ پہ آنے سے پہلے سارٹ آؤٹ کریں اور اس کو کسی ڈبے میں بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اپنے جو پرسنل مسائل ہیں ان کو کرکٹ کی فیلڈ پہ نہیں لے کے جانا، اسپیشلی وین یو آر پلئنگ امپورٹنٹ میچز. تو یہ ہے کہ میں نے اپنا جو ایک بریف سا ٹینیور ہے وتھ پی سی بی یہ چیزیں دیکھیں ہیں، ہیونگ لیوڈ وتھ پلیئرز ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، being with them in the dressing room and watching them play in high pressure situations. میں تو دیکھتا ہوں کہ باڈی لینگویج سب کچھ بتا دیتی ہے. پلیئرز کے آپ دیکھیں گے جب شاٹ اچھی نہیں مارتے ان کے فیشیل ایکسپریشنز ہیں، دیٹ ٹیل یو what they are thinking. جب ایک بولر کو چھکا پڑتا ہے یا چوکا پڑتا ہے یا وہ وائڈ بال یا نو بال کرتا ہے وہ بھی کرنچ کرتا ہے، جسچرز ان کے ہوتے ہیں. when they've been hit for a bad shot کئی دفعہ وہ ہاتھوں سے اپنے منہ کو لے لیتے ہیں، تو ان کی شکل سے مسکراہٹ چلی جاتی ہے. جب وہ اچھا کھیلتے ہیں تو وہ اسمائل بھی کرتے ہیں، وکٹری کے جسچرز بھی دیتے ہیں، اسپیشلی وین دیو ہٹ اے ونر. سو دس از اے ریفلیکشن آف ہاؤ دے آر پلئنگ، اینڈ ہاؤ دے آر پلئنگ از اے ریفلیکشن آف ہاؤ گڈ اور بیڈ دے آر تھنکنگ، کتنا اسکل سیٹ کو وہ اپنا ایکسیکیوٹ کر پا رہے ہیں ڈیورنگ دا کرکٹ. سو اپنی باڈی لینگویج کو پازیٹیو رکھیں ارسپیکٹیو کہ جیسا بھی آپ پرفارم کر رہے ہیں. آئی ایم شیور اف یو ہیو سیلف بلیف اینڈ فیتھ یو ول بی بیک، اینڈ اف یو ہیو دا رائٹ اسکل سیٹ آپ کو کوئی بھی شخص چیلنج نہیں کر سکتا. سو باڈی لینگویج ٹیلز یو دیٹ یو آر نروس اور اینکشس یا آپ اتنا صحیح پرفارم نہیں کر رہے. تو باڈی لینگویج ایسا ہی ہے جیسے کتا آپ کی ایڈرینلینز سینس کرتا ہے، اگر آپ ڈرے ہوئے ہوں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے. تو آپ کی اگر باڈی لینگویج پازیٹیو نہیں ہوگی تو آپ کے اپوننٹس بھی اس چیز کو پرسیو کریں گے کہ یہ نروس ہے، یہ اینکشس ہے، اور وہ اس سے زیادہ آپ پہ اٹیک کریں گے ان دی گیم. آپ کی باڈی لینگویج ہزارہ ملینز لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج اچھی نہیں ہے، آپ کی باڈی اینکشس ہے، آپ ہر کام تیزی سے کر رہے ہیں. تو سلو ڈاؤن ان دیز تھنگز. باڈی لینگویج از آلسو امپورٹنٹ ان ادر پارٹس آف یور لائف. اگر آپ اسکلفل یا سکسیزفل شخص بننا چاہتے ہیں تو اپنی باڈی لینگویج کو کنٹرول کرنا از ویری امپورٹنٹ ان اینی سچویشن، چاہے وہ ریلیکس سچویشن ہو چاہے وہ ٹینس سچویشن ہو. سکسیزفل لوگ اپنے جو دل و دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ چہرے پہ یا جسم کی حرکتوں میں آنے نہیں دیتے.